یہاں ایک بات اور بھی سنیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. بھائی جب قرآن جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کو تو آپ کو کافر کہنا پڑے. کیا آپ کے اخلاق اللہ کے اخلاق سے بڑھ کر ہے معاذ اللہ؟ جب اللہ کافر کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو تو آپ کو کہنا ہوگا، اور جس کو اللہ کافر کہے اور آپ کافر نہ مانے تو پھر آپ مومن نہیں رہ جاتے. اس لیے بہت لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے. دین دین ہے، اسلام اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان بیچ میں کوئی رستہ نہیں ہے. اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رستہ نکالنے کی کوشش مت کرو، یا اسلام ہے یا کفر ہے، بس بیچ میں کوئی رستہ نہیں ہے. بیچ میں رستہ بنانے کی کوشش نہ. کچھ لوگ ہیں جیسے اس نے کوشش کی تھی ہندوستان میں اکبر نے، جس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، مغل اعظم اس کو کہتے ہیں. تاریخ میں اس کا نام اس کو لکھا گیا، مغلوں کا وہ اعظم ہے، سب سے بڑا ہے مغل اعظم. اس نے سارے مذاہب کا چوچو کا مربع کر کے جو ہے وہ دین الہی قائم کیا. تو اسلام اور کفر کے بیچ میں کوئی رستہ نہیں ہے. جو یہ سب کرنے جائے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب کھچڑی مل جائے، ہم ان کے تہواروں میں جائیں، وہ ہمارے تہواروں میں آئیں، مشرکین میں گھل مل کر کے رہیں. پھر اسلام کیوں آیا تھا؟ دیکھیے، انسانیت کے متعلق اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن آپ کسی کی مذہبی رسومات میں شریک ہوں، اسلام نے جن جنازوں میں شرکت سے منع کیا تم ان جنازوں میں شرکت کرو. اسلام نے جن کی مغفرت کے لیے منع کیا تم ان کی مغفرت کی دعائیں کرو. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ نبی اور مومنوں کی شان نہیں کہ وہ کسی مشرک اور منافق کی قبر پہ کھڑے ہوں مغفرت کی دعا کریں. نہیں، یہ نہیں. مشرکین کی قبر پر، منافقین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں. ان کی میت کی رسومات میں شریک ہونے. کچھ لوگ نہیں ہم تو اخلاقی طور پر جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ یار اللہ و رسول سے زیادہ تمہارے اخلاق ہیں. اخلاق وہی ہے جو اللہ نے سکھایا اور اس کے رسول نے سکھایا. نہ اس سے کم اخلاق ہے نہ اس سے زیادہ اخلاق ہے. ماں باپ تو زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے، مشرکوں کے جنازے میں اخلاق پیش کرنے جاتے ہیں. بہنیں بھوکی پڑی، ان کو کوئی کھانے کے لیے نہیں پوچھتا، اور مشرکین کے تہوار میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اجازت نہیں. مشرکین کے تہواروں کی باضابطہ مبارکباد دی جاتی، نوٹ کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے. اسلام اس کا نام نہیں. اسلام اسی لیے آیا کہ نجس کو الگ کر دے اور پاک کو الگ کر دے، ابو جہل کو الگ کر دے، ابو بکر کو الگ کر دے. قرآن کو فرقان اسی لیے کہتے کہ یہ فرق کرنے کے لیے. جنگ بدر کو یوم الفرقان اسی لیے کہتے کہ اس نے فرق کر دیا. صحابہ نے اپنے مشرکین رشتہ داروں سے جنگ کی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں سے جنگ کی، صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے جنگ کی، ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے باپ سے جنگ کی. انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر مشرکین سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جو شرک کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ. یہ دین ہے اپنا. اور اگر اسی دین پہ کو مانو گے جو قرآن و سنت کا ہے تو مومن رہو گے. اسلام جو ہے نفرت کی بات نہیں کرتا، اسلام جو ہے بد اخلاقی کی بات نہیں کرتا، اسلام توڑ ٹکڑے کی بات نہیں کرتا. لیکن جو حد اسلام نے مقرر کی اس کو تو ماننا پڑے. اور جو اللہ کی بات کو مانے، سب نبیوں پر رسولوں پر ایمان لائے، تو اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے. پھر اس کے بعد یہودیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اس کا جواب قرآن نے پیش کیا. یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف. یہ کعب بن اشرف جو ہے وہ چند یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ جیسے توریت اتری تھی ویسے ہماری آنکھوں کے سامنے اگر آپ کوئی کتاب اتروا دیں آسمان سے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. یہی ان کی، میں نے عرض کیا نا، کٹ حجتیاں جو ہے یہودیوں کی، ماننا تو ہے نہیں، کٹ حجتیاں کرنا، ایسی باتیں کرنا، لا یعنی باتیں. تو جب کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ کوئی کتاب اتروا دیں آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ محبوب، یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب اتارو تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان سے پوچھو کہ توریت تو ان کی آنکھوں کے سامنے اتری تھی. کتنا مانا انہوں نے، حتیٰ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ توریت تو اتر گئی آنکھوں کے سامنے، ذرا اللہ کو بھی دکھا دے بے پردہ. تو اللہ ان سے ناراض ہوا اور بجلی کی کڑک آئی اور ان کو لے لیا.
اتنے روشن معجزات دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا. موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر کے جب ہاتھ کو باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا, اس کو ید بیضا کہتے. زمین پر چھڑی رکھ دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی. موسیٰ علیہ السلام کے ایک سے ایک معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پتھر پیاسا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے, دریا پیاسا مارا تو دریا میں 12 رستے بن گئے. رستے بنے تو بھی اندر جانے کو تیار نہیں تھے, کٹ حجتیاں کر رہے تھے, کہتے تھے کہ ہم کیسے اندر جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے, اللہ نے پانی کی دیواریں بنا دی ان کے لیے. کہنے لگے بھائی وہ جو دوسرا ہمارا قبیلہ ہے وہ کدھر ہے؟ تو کہا وہ تمہارے بازو کے رستے میں چل رہا ہے. تو کہا وہ ہم کو تو دکھ نہیں رہا ہے, نبی کی بات نہیں مان رہے, کہا ہمیں دکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے وہ پانی کی دیوار کو عصا لگایا تو اس میں اللہ نے کھڑکیاں بنا دیا. کہ بھائی چلو اب چلتے چلتے دیکھ لو, بات چیت کرتے ہوئے گزر. یعنی یہ یہودی اتنی بدترین قوم ہے کہ نبی کے ساتھ یہ ہمیشہ کٹ حجتیاں کرتے رہے. اتنے سارے معجزات دیکھ کے آسمان سے کھانا نازل ہوا, آپ نے بھی سنا, پہلے پارے من و سلوہ نازل ہوا, سب کچھ دیکھا. بعد میں آخری میں بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اتنی نشانیاں دے اللہ جواب دے رہا ہے. یہ کعب بن اشرف سے کہو کہ یہ جو یہودیوں کی تو جماعت لے کر کے آیا نبی کے پاس اور کہتا ہے کہ کتاب آنکھوں کے سامنے اتارو, تو کہو دو محبوب کہ اتنی سب نشانیاں دیکھ کے تم نے کتنا, تمہارے باپ داداؤں نے کتنا مانا تھا جو تم مانو گے. انہیں ماننا ہی نہیں ہے, یہ سب کٹ حجتیاں کرنے کے والے ہیں. ان سے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں. پھر اللہ نے ان کے عیب, اچھا یہ بھی ہے, بے دینوں کے عیب گنانا اور ان کی گمراہی اور ان کے فسق و فجور سے لوگوں کو آگاہ کرنا, یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ سنت الہیہ ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ان کے فسق و فجور کو گنا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے. جب بیت المقدس میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا کہ دروازے سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, تو یہ توبہ کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے یہ سرین کے بل داخل ہوئے. سمینا و اطعنا کہہ کر داخل ہونے کی بجائے سمینا و عصینا کہہ کے داخل ہوئے. سمینا و اطعنا کا مطلب تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ وہ قوم ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اسی قوم کی برائی کو بیان فرمایا جسے یہودی کہتے. اور اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے کہ ہم یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے. ہماری قوم یہودیوں کے راستے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم, میری امت یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے گی. یہودیوں کی ایسی نقل کرے گی میری امت کہ معاذ اللہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ یہودیوں میں زنا کیا تھا تو میری امت کا بھی کوئی فرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. آج یہودیوں کو آئیڈیل بنایا نا. یہودی ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے جاتے ہیں, مسلمان بھی آج ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے جمعہ آ رہا ہے مسجد میں. یہودی اپنے پرکھوں پر, اپنے اکابرین پر اعتراضات کرتے تھے. دیکھ لیجیے آج روایات کے خلاف بغاوت ہو رہی. نوجوان چھوکرے جن کو کچھ نہیں آتا وہ اللہ والوں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہودی اپنی کتاب سے کچھ چھپاتے تھے, کچھ بتاتے تھے. آج بھی ایک طبقے کو دیکھو, قرآن سے کچھ چھپاتا ہے, کچھ بتاتا ہے. یہودی گھما پھرا کر کے اللہ کے حرام کیے کو حلال کرتے تھے. آج بھی دیکھو اس قوم میں, ہماری مسلمان قوم میں, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیز جو حرام کی ہوئی ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہے. زکوٰۃ بچانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے, سود کھانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے, رشوت کھانے کے لیے کیا کیا کیا. پیشاب کا نام شربت رکھیے, کبھی پیشاب حلال نہیں ہوگا. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. پھر اللہ نے فرمایا ایسی باغی قوم یہود جو انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا, اور اس پر میں آج کا درس مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی وہ ہیں جنہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا. حضرت مریم پر بہتان یہ باندھا انہوں نے کہ معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی. حالانکہ قرآن میں اللہ نے ان کو صدیقہ کہا. میں سوچتا ہوں کیا یہ خاتون ہے جس کو اللہ صدیقہ کہے, جس کو اللہ پاک کہے, جس کی پاکی کا بیان قرآن میں 3 صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے مریم کی پاکی کو بیان فرمایا. ان کی پیدائش سے لے کر کے ان کی آخری زندگی تک قرآن بحث کرتا ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ اس خاتون کو کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا.
اور اس خاتون نے کسی اجنبی مرد کو کبھی نہیں دیکھا. اس مقدس خاتون پر یہودیوں نے الزام لگایا بدکاری کا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس الزام کو ختم کیا. کہ اللہ نے فرمایا مریم جس وقت یہ پوچھے کہ یہودی پوچھے کہ اور یہ تیری قوم جب سوال کرے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی، تو یہ تو شادی نہیں ہوئی، تو تو چپ رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا. اور جب پالنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، 3 دن یا کچھ عمر تھی آپ کی، دودھ پیتے بچے تھے. جب اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، تو کہا یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے سے، جھولے سے گفتگو فرمائی میں کہ میری ماں پاک دامن ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. جھولے سے اعلان کیا، ماں کی طہارت بیان کی. پھر یہودی پوری زندگی دشمنی کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. تھوڑا سا میں اس پر گفتگو کروں گا کیونکہ یہ آج کے اعتبار سے اہم عنوان ہے، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، ان کا وصال ہو چکا، وہ معاذ اللہ قتل ہو چکے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ وہ سلیب دیے گئے، نہ ان کو سلیب دیا گیا، بلکہ لوگ اس معاملے میں مشتبہ ہو گئے، شک میں پڑ گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. حیرت یہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور احادیث کثیرہ یہ بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہودی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تلاش کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ڈھونڈنے لگے اور تلاش کرنے لگے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو پتہ نہیں چلا، تو آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے ایک قول پیش کر رہا ہوں، وہ شراب کا بہت عادی تھا، شراب پیتا. تو اس کو شراب کی اور پیسوں کی لالچ دی گئی، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ حواریوں میں منافق تھا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں منافق تھا وہ. اوپر سے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ محبت نہیں کرتا تھا. تو یہود نے جب اس کو پیسے کی اور شراب کی لالچ دی، تو اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر، اور آج کی تاریخ کے حساب سے جو رقم بیان کی گئی ہے کہ 150-200 روپے پر، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا. مفسرین نے آج تک کی تاریخ جو جدید دور کے ہیں اس رقم کو اندازہ پیش کر دیا کہ جو رقم دی گئی تھی اس کو، یعنی انسان جب دنیا دار ہوتا ہے تو کس قدر بے غیرت ہو جاتا ہے کہ وہ چند سکوں پر نبی کی زندگی کا بھی سودا کرتا ہے. لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ سن لیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حواری ہے جو شراب کی 2 بوتلوں پر اپنی نبی کی جان کا سودا کرتا ہے، اور یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں جو سب کچھ لٹا کر اپنے نبی پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. یہ بھی ایک فرق ہے. کسی صحابی نے رسول اللہ سے کبھی غداری نہیں، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں. صحابی کی تعریف یہ ہے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. کوئی ایک صحابی بھی، ہر صحابی رسول اللہ کا اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتا. بلکہ جب بدر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے میٹنگ کی کہ بتاؤ جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے لیکن اچانک جنگ سامنے ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اور صحابہ نے کہا حضور مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہے کہ آپ کو کہیں گے جیسے موسیٰ کو کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو تماشا دیکھیں گے. یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے کر چلیں. اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگانا تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے آپ کی خوشی کے لیے.
हुजूर बस आप हुक्म फरमाएं। ये हुजूर के सहाबा है। जमीन के ऊपर और आसमान के साइबान के नीचे ऐसे वफादार लोग ना इनसे पहले आए और अब ना क़यामत तक इनके बाद आ सकते। बेमिसाल लोग, जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम भी अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदरा। गौर फरमाए। तो बहरहाल उसने 150-200 रुपए और 2 शराब की बोतलों पर हजरत ईसा अलैहि सलाम का पता बता दिया। अब जब ये पहुंचा है वहां हजरत ईसा अलैहि सलाम को बताने के लिए, तो जहां ईसा अलैहि सलाम मौजूद थे, अल्लाह ने क्या किया, इस मुनाफिक को इसके निफाक की ये सजा अता फरमाई कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की शक्ल की शबाहत इस पे डाल दी। किस पर? इस मुनाफिक पर। तो ये जो मुनाफिक ने नबी की जान का सौदा किया, नबी को धोखा दिया, तो अल्लाह ने हजरत ईसा के हुस्न की, उनके चेहरे की शबाहत इसके चेहरे पे डाल दी और ये यहूदियों को ईसा अलैहि सलाम जैसा दिखने लगा और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को आसमान पे उठा लिया। ये पकड़ा गया, इसको सूली दी गई, इसको कत्ल किया गया। हजरत ईसा अलैहि सलाम को सूली नहीं दी, ना उनको सूली दी गई, ना वो कत्ल किए गए, बल्कि उनको आसमान पे उठाया गया और करीब कयामत वो इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उनके आने का वाकया और पूरी तफसीलात इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि जब एतिकाफ में आखिरी अशरे में नौजवान बैठेंगे तो आखिरी के 5 दिन हम पूरी गुफ्तगू, चूंकि उन दिनों कुरान की वही आयतें चल रही होगी जो क़यामत से मुताल्लिक हैं, तो आखिरी के 5 दिन इंशाअल्लाह हम आखिरुज़ ज़मान यानी क़यामत से पहले क्या क्या होगा हम उसको बहुत तफसील से बयान करेंगे।